کسی سے بھی بات کرتے ہیں نا تو اس بات میں جو ہمارے ورڈز ہوتے ہیں، ورڈ کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ صرف 7% ہوتی ہے، لیکن جو ہماری وائس ٹون ہوتی ہے، مطلب ہم جس لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ 38% ہوتی ہے۔ اور ہماری پوری بات چیت میں جو سب سے زیادہ ہمارے پاس جو رول ہوتا ہے وہ ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے، جو کہ کیا ہوتی ہے جی 58% ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہمارے پاس پرسنٹیج ہے وہ ہماری باڈی لینگویج ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہوئے صرف اگر الفاظ کو استعمال کریں گے تو ہماری کمیونیکیشن اتنی اچھی نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم بات کرتے ہوئے اپنی آئی مومنٹ کو دیکھیں گے، ہاتھوں کے اشاروں سے اپنے فیس ایکسپریشن کو استعمال کریں گے تو ہم ایک زبردست قسم کے کمیونیکیٹر بن جائیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل اسٹریٹ ہو کے، بالکل صرف ورڈز کو یوز کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ موئز تم بہت اچھے ہو، آپ یہ دیکھیں کہ ورڈ سیم ہے، لیکن اگر میں اپنے فیس ایکسپریشن، اپنی باڈی لینگویج اور ہاتھوں کے اشاروں سے کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں موئز تم بہت اچھے ہو، تو آپ یہ دیکھیں کہ ورڈز دونوں سیم ہیں، لیکن جو ورڈز کو بولنا اور باڈی موومنٹ اور باڈی لینگویج، اس کی وجہ سے جو کمیونیکیشن ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ آپ یاد رکھیں، جب بھی کوئی دو دوست ہوتے ہیں، اگر ان دونوں کے آپس میں اچھے ریلیشنز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں دوستوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، جو کچھ کامن ہے، کوئی لائک انٹرسٹ ہے، جس کی وجہ سے دونوں کی جلدی دوستی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دو لوگ ہیں، اگر ان دونوں کے درمیان میں اختلافات رہتے ہیں، اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں دوستوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلف ہیں، جو ایک جیسی نہیں ہے، جس کی وجہ سے دونوں دوستوں کے درمیان اختلاف آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دو ملکوں کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ضروری نہیں ہے جو آپ کے ملک کے ساتھ جو قریبی ملک ہو، آپ کے وہ تو آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کے اس کے ساتھ اچھے ریلیشن ہونے چاہیے، لیکن کئی دفعہ دیکھیں آپ کا جو پڑوسی ملک ہے، آپ کے اس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کچھ اور ہیں، اس کے انٹرسٹ کچھ اور ہیں۔ انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، اور وہ تمام ممالک جن کے انٹرسٹ سیم ہوتے ہیں ان کے آپس میں ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم یہ کوشچن کریں کہ ہم میل جول کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر دو لوگ، ان دونوں میں اختلافات ہیں، اگر وہ ایک دوسرے میں کامن چیزیں پیدا کر لیں اور ایک دوسرے میں ایک جیسی چیزیں پیدا کر لیں تو ان کے ریلیشنز بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ اس کو ہم بولتے ہیں میچنگ، یا ہم بولتے ہیں میچنگ، یا ہم بولتے ہیں مررنگ، کہ ایک بندے میں وہ چیز موجود نہیں ہے اور دوسرے میں موجود ہے، اگر جس میں موجود نہیں ہے وہ بھی اگر اس میں یہ چیز پیدا کر لے تو اس کے بھی اچھے ریلیشنز بلڈ اپ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ بول رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے ورڈز نکل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے کانشیس مائنڈ سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، جب بھی آپ کچھ بولتے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، لیکن جو آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ آپ کی ان کانشیس مائنڈ سے ہوتی ہے۔ آپ کوئی باقاعدہ اختیار لے کے نہیں کرتے کہ میں نے یہ ورڈ بولنا ہے تو اس ہاتھ کو یہاں سے یہاں تک لے کے جانا ہے پھر واپس لے کے آنا ہے۔ جو آپ کی باڈی لینگویج ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، لیکن جو آپ کے ورڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم جس کے ساتھ اچھا ریلیشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ میچنگ کر لیں یا اس کے ساتھ مررنگ کر لیں تو یہ پرابلم کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل، اگر ایک پرسن ہے وہ دھیما بولتا ہے، آہستہ بولتا ہے، دوسرا پرسن اونچا بولتا ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمیشہ ان میں کنفلکٹ آ جاتا ہے، ہمیشہ آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اتنا اونچا کیوں بولتے ہو۔ لیکن جو انسان اونچا بولتا ہے اگر وہ کیا کرے کہ وہ بھی آہستہ بولنا شروع کر دے تو ان کے درمیان جو کنفلکٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کا، آپ کسی کے ساتھ ملیں، ابھی بات بھی نہیں کی، سلام بھی نہیں کیا، جو فرسٹ ٹائم آپ کو اس شخص نے جسٹ دیکھا، اس کے فیس ایکسپریشن سے آپ کو فیل ہو گیا کہ اس کے ساتھ مل کے مجھے اچھا نہیں لگا۔ جسٹ بات آپ دیکھیے گا، بعض لوگوں کی جو ناراضگی کی وجہ ہوتی ہے جسٹ وہ فیس ایکسپریشن ہوتے ہیں کہ اس نے دیکھے مجھے گھور کے دیکھا، اس نے مجھے دیکھ کے اس کو خوشی نہیں ہوئی،
ٹھیک ہے. اگر آپ یہ چیزیں سمجھ لیتے ہیں، ان کو جان لیتے ہیں اور ان پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. بعض آپ یہ دیکھیں کسی کے ساتھ اچھا ریلیشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے پسندیدہ جملوں کو کاپی کرنا شروع کر دیں، آپ اس کے پسندیدہ جملوں کو بولیں، آپ اس کے اٹھنے بیٹھنے کے سٹائل کو آپ اگر کاپی کر لیں تو آپ کیا کرتے ہیں، کنفلکٹ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ اس بندے کی پوری آپ اس کی نقل کر لیں، اس کی کاپی کر لیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اور آپ سیم ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو آپ کہتے نہیں ہیں کہ اس انسان کے ساتھ میرا روح کا رشتہ ہے. وہ روح کا رشتہ اصل میں کیا ہے، جو چیزیں آپ میں موجود ہیں اس میں بھی موجود ہیں، وہ کیا ہو گیا، ایک جیسی ہو گئی. امام مالک فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے خوبصورت رشتہ وہ نظریے کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں بعض اوقات آپ کے اپنے بہن بھائی کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں ہوتے، باہر کسی پرسن کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں کے اندر چیزیں کامن ہوتی ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں ریپو بلڈنگ. کیا بولتے ہیں جی؟ اب ریپو بلڈنگ کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھی ریپو بلڈ کرنا آتی ہے تو آپ کا جو سوشل نیٹ ورک ہوگا وہ بڑھے گا. آپ کو پتہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ یاد رکھیے گا کبھی بھی اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کو لوگوں کو ساتھ ملانا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کی اچھی ریپو بلڈنگ ہے تو آپ اچھی ریپو بلڈ کر لیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جلدی کنیکشن بلڈ اپ کر لیتے ہیں، تو جو آپ کا سوشل سرکل ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. آپ ہمیشہ دیکھیں سال کے اینڈ پہ ہم ایک چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے، پیپل بینک، منی بینک. ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ سال کے اینڈ پہ ہم نے کتنے پیسے کمائے، کتنے ہم نے سیو کیے. اب یاد رکھیے گا ایک کالم اور بنا لیں، اور وہ کالم کون سا ہے، وہ ہے پیپل بینک. کہ سال کے اینڈ پہ یہ چیز بھی ضرور دیکھا کریں کہ اس سال کتنے نئے لوگ میری زندگی میں ایڈ ہوئے، کتنے نئے لوگ جو ہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ میری زندگی میں آئے. کیونکہ آپ کی زندگی میں اچھے لوگوں کا ہونا آپ کے اچھے مستقبل کی ضمانت ہے. اگر آپ کی زندگی میں اچھے لوگ ہیں تو آپ کو اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اور وہ تبھی ہوگا جب آپ کی ریپو بلڈنگ اچھی ہوگی. سو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ریپو بلڈنگ اچھی ہے تو آپ جلدی دوسرے کے ساتھ ایک ریلیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کمیونیکیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. بعض آپ لوگوں میں دیکھیں کہ وہ کسی دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بات کو سمجھا نہیں پاتے. فقط ایک کام کر لیں، اس چیز کی پریکٹس کر لیں کہ دوسرے کی بات کو سمجھ لیں اور اپنی بات اگر سمجھا لیں، آپ کے 99% کنفلکٹ سالو ہو جائیں گے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کے سم ٹائم اپنے پیرنٹس سے جو کنفلکٹ ہوتے ہیں وہ کیا وجہ ہوتی ہے، آپ اپنی بات کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں پاتے. اگر آپ اچھے ریپو بلڈ کر لیتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن کیا ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن صرف بولنے کا نام ہے، نہیں، کمیونیکیشن سننے کا نام بھی ہے. اگر آپ کسی پرسن کو اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا کام ہے پڑھانے کا، کمیونیکیٹ کرنے کا، تو اس کو بھی ریپو بلڈ آنی چاہیے. آپ دیکھیں اپنے کلاس کے اندر، اپنے کالج کے اندر، اسکول کے اندر دیکھیں کہ بعض ٹیچرز اچھا آتا ہے، ان کو نالج ہوتا ہے لیکن اچھا پڑھا نہیں پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ریپو بلڈ کرنا نہیں آتی، ان کو کنیکشن بلڈ اپ کرنا نہیں آتا. اب یہ دیکھیں نا کہ اگر وہاں سے لائٹ یہاں تک آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کوئی ایک وائر ہے، کوئی ایسا کنیکشن ہے جو کرنٹ کو وہاں سے یہاں تک لا رہا ہے. اب میرا یہاں سے وہاں تک جو ڈسٹنس ہے، اب اس کو جو کور کرتی ہے چیز وہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن کا ٹول لے کے میں کیا کرتا ہوں، میں اپنی بات آپ کو سمجھا پاتا ہوں. اگر اچھی ریپو بلڈ ہوگی تو اچھی کمیونیکیشن ہوگی.